اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حدیث ہے کہ جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی، اسے پالا اور اس کا نکاح کرایا اور اس کو اس کا حق دیا تو وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ نے کہا، ایک صحابی کی 2 بیٹیاں تھیں، کہ یا رسول اللہ، جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، اس کو پالا، اس کا حق دیا اور اس کا نکاح کرایا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ایک اور صحابی اٹھا، اس کی 1 بیٹی تھی۔ اس صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، جس کی 1 بیٹی ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی 1 بیٹی ہو اور وہ اس بیٹی کو اس کا حق بھی دے، اس کی پرورش کرے، اس کا خیال رکھے، اس کا نکاح کرائے، تو وہ بھی جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ دوستو، بیٹیوں کے جو حقوق ہے، بہنوں کے جو حقوق ہے، وہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، لیکن آج کل جو ہمارے مسلمان اپنے بیٹیوں کا حق کہتے ہیں، بھائی اپنے بہنوں کا حق کہتے ہیں۔ دوستو، عرب میں اسلام آنے سے پہلے دستور تھا کہ وہ بیٹیوں کی پیدائش پر بڑا خفا ہوتے تھے اور اسے زندہ دفن کرتے تھے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بیٹیوں کے حقوق کے بارے میں بات کی تو وہ صحابی رونے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہو؟ اس صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے نکالا اور ایک جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں پہ میں اس بیٹی کو کھودنے کے لیے گڑھا کھود رہا تھا، تو میری داڑھی پر اس مٹی کی میری داڑھی پر، میرے چہرے پر وہ مٹی پڑی ہوئی تھی، تو میری بیٹی میری داڑھی کو، میرے چہرے کو صاف کر رہی تھی۔ جب میں نے اس گڑھے کو کھودا اور اس کے اندر اپنی بیٹی کو ڈال دیا اور اسے زندہ دفن کر رہا تھا، تو میری بیٹی رو رہی تھی، یہاں تک کہ میں نے اسے اس کا پورا جسم مٹی سے چھپ گیا، مٹی سے ڈانپ گیا، صرف اس کا سر رہ گیا تھا۔ تو میری بیٹی بہت ہی چیخ رہی تھی، بہت ہی رو رہی تھی، اور مجھ سے بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ ابا، تم مجھ کو کیوں دفن کر رہے ہو؟ تو میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ ہمارے عرب میں یہ رواج ہے کہ بیٹی کو ایک معیار سمجھا جاتا ہے کہ میری بیٹی اب فلانے کی بیوی بنے گی، فلانے کی بہو بنے گی، اس خاندان میں جائے گی، اس وجہ سے میں تمہیں دفن کر رہا ہوں۔ تو اس کے بعد میں نے اپنی بیٹی کو دفن کر دیا اور میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ تو ابھی بھی آج تک میری بیٹی کی جو چیخنے کی آوازیں ہیں، وہ میرے کانوں میں آ رہی ہے اور اسے میں محسوس کر رہا ہوں۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رونے لگے اور وہ صحابی بھی رو رہا تھا۔ ایک اور صحابی نے اپنا واقعہ سنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ، میری اونٹنی گم ہو گئی تھی، میں اپنی اونٹنی کے پیچھے بہت دور چلا گیا، دیکھا ایک گھر میں میری اونٹنی کھڑی ہے۔ تو جب میں اس کے پاس گیا، اس گھر میں دستک دی، اس دروازے پہ آواز دی، تو وہاں سے ایک بڑھیا نکل آئی
تو میں نے اس سے کہا کہ یہ اونٹنی میری ہے، اسے مجھے واپس دے دو۔ اس بڑھیا نے کہا کہ میں تو دائی ہوں، اس گھر کی مالکن تو اور ہے، اور اس کا بھی بچہ پیدا ہو رہا ہے، آپ تھوڑی دیر انتظار کریں، بچہ پیدا ہونے کے بعد میں آپ کو اطلاع دے دوں گی۔ تو میں اس گھر کے سامنے کھڑا رہا، کچھ ہی دیر بعد وہ بڑھیا نکلی، اس کے گود میں ایک چھوٹی سی بچی تھی۔ تو میں نے اس دائی سے کہا کہ اس بچی کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اس دائی نے مجھے کہا کہ اس کا والد سفر پہ گیا ہوا ہے اور اپنی بیوی کو وصیت کی ہے کہ میرے جانے کے بعد اگر میرا بیٹا ہوا تو رکھ لینا، اور اگر بیٹی ہوئی تو اسے مار دینا، اسے زندہ دفن کر دینا، تاکہ میں اس کا منحوس چہرہ نہ دیکھوں۔ تو اس صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے اس دائی سے کہا کہ ابھی اس بچی کو آپ کہاں لے جا رہے ہو؟ اس دائی نے مجھ سے کہا کہ میں اسے جنگل میں پھینکنے جا رہی ہوں۔ اس دائی سے میں نے کہا یہ جو اونٹنی ہے یہ تو میری ہے، میں آپ کو اس بچی کے بدلے میں یہ اونٹنی دے دیتا ہوں، آپ اس اونٹنی کو رکھ لو اور اس بچی کو مجھے دے دو۔ تو وہ بڑھیا، وہ دائی بہت خوش ہوئی اور اس بچی کو میرے حوالے کر دیا، اور وہ اونٹنی اپنے پاس لے گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، اسی طرح کرتے کرتے میں نے 100 بچیوں کو بچایا ہے، یعنی اس طرح 100 چھوٹی بچیوں کو، لڑکیوں کو جو دفن کرنے کے لیے اپنے والد کے ساتھ جا رہی تھی، میں نے اس طرح اونٹ دے دے کر 100 بچیوں کو بچایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صحابی سے بہت خوش ہوئے اور اسے گلے لگایا اور اس کے ماتھے کا چوما لیا، اور اس صحابی سے کہا کہ اس نیکی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تجھے ایمان نصیب فرمایا، تو مسلمان ہوا اور میرے صحابی بن گیا۔ دوستو، عرب میں یہ دستور تھا کہ بچیوں کے پیدائش پر وہ بڑا خفا ہوتے تھے، بلکہ بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رسالت نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کے بعد یہ جہالت ختم ہوئی، لیکن دوستو اگر دیکھا جائے تو یہ جہالت آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے۔ عرب نے تو اس کو ختم کر دیا، لیکن عجم نے اس کو واپس زندہ کر دیا۔ آج بھی دوستو اگر دیکھا جائے تو بیٹیوں کو حق نہیں دیا جاتا، بھائی اپنے والد کے مرنے کے بعد اپنی بہنوں کو حقوق نہیں دیتا، بلکہ اسے ذلیل کرتا ہے۔ آج بھی اگر عدالت کے اندر جاؤ تو ایسے لاکھوں کیس پڑے ہوئے ہیں کہ بہنوں نے اپنے بھائیوں کے خلاف یہ کیس کیا ہوا ہے کہ ان کو ان کا والد کا حق نہیں دیا جا رہا۔ دوستو، یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے، ہم پر اللہ کا عذاب کیسے نہیں آئے گا؟ اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ فی سلمی کافہ، یہ قرآن مجید کا ایک آیت ہے، یعنی تم اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ یہ جو تمہاری 2 نمبری والی مسلمانی ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اس کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، جو آج ہم لوگ کر رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ 2 بہنوں کا حصہ ایک بھائی کے برابر ہے، اس کا حصہ بخشا بھی نہیں جاتا۔ کوئی اس پر تسلی نہ کرے کہ مجھے میری بہن نے اپنا حصہ بخشا ہوا ہے، اس حصے کو اللہ نے معاف نہیں کیا ہے، تو تم لوگ کیسے اس کو معاف کرا سکتے ہو؟ دوستو، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت طریقوں پر چلانے کی زندگی گزارنے کا توفیق دے، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے بہنوں کی حقوق دے، اپنے بیٹیوں کے حقوق دے، جس طرح ہم
بیٹے کے پیدا ہونے پر خوش ہوتے ہیں، اسی طرح ہم اپنی بیٹیوں کے پیدا ہونے پر بھی خوش ہوا کرے۔ اللہ تعالیٰ کا نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی منشا ہے۔ اگر ہم اپنی بیٹی کی پیدائش پر ناراض ہوتے ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ سخت خفا ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے ایک سوال کیا کہ آپ نے مجھے بیٹی کیوں دی۔ یہ کیوں کا سوال جو ہے میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ کفر کی طرف جاتا ہے، انسان کو نعوذ باللہ کافر کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور جس کو بیٹیاں دیتا ہے اس کی مرضی، جس کو بیٹے دیتا ہے اس کی مرضی، جس کو بیٹے اور بیٹیاں دیتا ہے اس کی مرضی۔ اب جا کر کسی بے اولاد سے پوچھو، جس کا کوئی اولاد نہ ہو اس سے جا کر پوچھو کہ وہ کتنا ترستا ہے اولاد کے لیے کہ کاش میرا بھی کوئی اولاد ہوتا، بیٹی ہوتی لیکن ہوتی۔ لاکھوں کروڑوں خرچ کرتے ہیں لیکن اس کے نصیب میں اولاد نہیں ہوتی، وہ کتنا پچھتاتا ہے، کتنا افسوس کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے اولاد دے، بیٹی ہی کیوں نہ ہو لیکن مجھے اولاد دے۔ اور جب اولاد ہو جاتی ہے دوستو، اگر وہ بیٹی کی شکل میں ہو تو ہمارا معاشرہ اسے نیچ سمجھتا ہے، اپنی بیٹیوں کے حقوق نہیں دیتے، یہاں تک کہ بیٹی کے پیدا ہونے پر غمزدہ ہو جاتے ہیں، رنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ اس سے دوستو اللہ تعالیٰ بہت سخت ناراض ہوتے ہیں۔ بیٹی بھی اللہ تعالیٰ کی ہی مخلوق ہے، اگر بیٹیاں نہ ہوتی تو میں کہاں ہوتا، آپ کہاں ہوتے، جو اپنی والدہ سے یعنی پیدا ہوئے ہیں، ہماری والدہ سب کی والدائیں ہیں، سب کی مائیں ہیں، اگر بیٹیاں نہ ہوتی تو ہم کہاں سے ہوتے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت طریقوں پر چلا دے، اور ہماری جو جہالت والی زندگی ہے، اس جہالت والی زندگی کو یا اللہ اپنی من چاہی زندگی یعنی جس پر آپ راضی ہو وہ عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔